نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت 4 بار پڑھ لیتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، اور آخر میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رمضان کی ایک روح بابرکت لیلۃ القدر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے سارے غموں کو بھلا دیا جاتا ہے، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، آخرت میں نجات ملے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سمانے نجات ہے۔
ذکر حکیم ہے اور صراط المستقیم ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ محترم ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے، اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء مفسرین پیدا کر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن اور علماء مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہے جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر فائق و برتر ہے، اس کی صداقت حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت شرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کریم کی کتاب ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوع آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل اشرف ہیں، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا وہ اس کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے
اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس صورت سے دوستی کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی، رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلیت بیان کی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے لیے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا خوف، خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ 7 بلند و بالا تہ بتہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا، روزی کا بندوبست فرمایا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی صورت بھی حاصل نہ کر سکو۔ اس اللہ کی شان ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو۔
اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، شرک کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا، اعوذ باللہ کتنی جرت اور دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر اور غرور، دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ کسی بھی مصیبت، دکھ، پریشانی میں اس صورت کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس صورت کو عصر کی نماز کے بعد آپ تلاوت کریں، اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ 4 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کو مشکلوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے باتیں کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے باتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس بندے کو اتنا نوازتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، مصیبتوں دکھوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔